بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. اسلامیہ الیکٹیو کا یہ لیکچر نمبر 3 ہے ہمارا، جس کے اندر ہم نے شارٹ کوسچن 11 to 15 پڑھنے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ دس. سوال نمبر 11 ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا ترجمہ لکھیں. لا نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ہم ان پر، یحزنون غمگین، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں. سوال نمبر 12 ہے واعت ذل قربا حق کا ترجمہ لکھیں. واعت ذل قربا اور رشتہ داروں کو حق کا ان کا حق دو، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو. قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ وہ سے حقوق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر حق رکھتے ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کرتی ہیں اور ہمیں ان کو ادا کرنا ہے. یہ اللہ کے حقوق ہیں. اور اس کے علاوہ جو حقوق العباد ہے وہ بندوں کے حقوق ہیں، جن میں رشتہ داروں کے حقوق بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی ہو تو، لیکن حقوق العباد اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. اس لیے اپنے حقوق کو ادا کرو. اور رشتہ داروں کا تو ویسے ہی ہم پر بہت زیادہ حق ہوتا ہے. اگر دیکھو آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ آپ سے مدد مانگ نہیں سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور اس کو ہر طرح سے پراپر طرح سے مدد دیں. سوال نمبر 13 ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کا ترجمہ لکھیں. هو الذی وہ ذات ہے، خلق جس نے خلق کیا یا بنایا، لاکم تمہارے لیے، ما فی الارض زمین میں، جمیعا تمام چیزیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں بنائی. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی بلکہ اس کے اندر تمام چیزیں بنانے والی ذات بھی وہی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہر چیز ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی جس کو دیکھ کر ہمیں اس کے بنانے والے کی یاد نہ آئے. ہر چیز میں ہمیں اللہ کا عکس نظر آئے گا. سوال نمبر 14 ہے المساکین سے کون لوگ مراد ہیں. المساکین کا مطلب ہوتا ہے مسکین لوگ، یعنی مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جسے امداد کی ضرورت ہوتی ہو اور اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو. فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر کو دوسروں سے سوال کرنے میں جھجک نہیں ہوتی، جبکہ مسکین کو اس کی عزت نفس دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے باز رکھتی ہے. مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے امداد کی ضرورت ہو، یعنی کہ اسے مدد کی ضرورت ہو، لیکن اس کی جو عزت نفس ہے وہ اسے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے. اور یہ اللہ کو بہت چیز پسند ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو اور ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور یہی فرق ہے فقیر اور مسکین میں. فقیر جو ہے اسے بھی چیزوں کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے جھجکتا نہیں ہے. ہاتھ پھیلا کر وہ چیز لینے کی کوشش کرتا ہے، لے لیتا ہے جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کے اپوزٹ ہم مسکین کو دیکھیں تو وہ کیا کرتا ہے، اسے چاہیے امداد کی ضرورت ہو لیکن پھر بھی وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اس چیز کا پتہ ہمیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جسے امداد کی ضرورت ہے اور وہ ہاتھ پھیلانے سے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہ رہا تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. سوال نمبر 15 ہے معنی لکھیں. ریبن اور ختم. ریب کا مطلب ہوتا ہے شک اور ختم کا مطلب ہوتا ہے اس نے مہر لگا دی. تھینک یو اسٹوڈنٹ اینڈ اللہ حافظ.